السلام علیکم ایوری ون۔ اچھا، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹرانسپورٹ نمبر کے حوالے سے ہے۔ ٹرانسپورٹ نمبر کیا ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور ساتھ میں ٹرانسپورٹ نمبر آف کیٹائن، ٹرانسپورٹ نمبر آف اینائن، اور اسی طرح ہم کچھ فیکٹرز ہے جو کہ ٹرانسپورٹ نمبر کے اوپر ان کا بہت زیادہ افیکٹ ہے، تو ہم اس کو جو ہے نا ایکسپلین کریں گے۔ تو سب سے پہلے ٹرانسپورٹ نمبر، نام سے ہی ظاہر ہے کہ ٹرانسپورٹ اس میں ہوگی، اور کس چیز کی ٹرانسپورٹ ہوگی۔ سمپلی اگر ہم دیکھا جائے یہاں پہ ڈیفینیشن میں جو لکھا ہوا ہے کہ the current portion carried by the ions of the given species is known as the ionic transport۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو ایونک کا ورڈ یہاں پہ لگایا ہوا ہے، یہ چونکہ آئن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا، دو طرح کی جو ہے نا وہ ہے الیکٹریسٹی یا کرنٹ جو ہے نا، وہ دو طرح کی جو ہے نا وہ اس کی فلو ہو سکتی ہے، اس کی کنڈکشن ہو سکتی ہے، اس کی جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے۔ ایک ہے الیکٹران کی وجہ سے، اور جو دوسرا جو قسم ہے وہ ہے آئنس کی وجہ سے۔ اچھا، جو الیکٹران کی وجہ سے اس کی تو ہم یہاں پہ بات نہیں کر رہے، جو آئنس کی وجہ سے اس کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ the current portion carried by the ion of the given species is known as the ionic transport۔ صحیح، اس کو ہم ٹرانسفیرنس نمبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم ہیٹروف نمبر کا، چونکہ ہیٹروف ایک سائنٹسٹ کا نام ہے تو اس نے اس پہ کام کیا تھا، تو اسی وجہ سے ہیٹروف نمبر بھی جو ہے نا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں ٹی پازیٹو، یعنی کہ ٹرانسپورٹ نمبر جو ہے نا پھر دو قسم کے ہیں۔ ایک ٹرانسپورٹ نمبر آف کیٹائن ہے، دوسرا ہے ٹرانسپورٹ نمبر آف اینائن۔ اب ٹرانسپورٹ نمبر آف کیٹائن اس کو ہم ٹی پازیٹیو سے، اور ٹرانسپورٹ نمبر آف اینائن اس کو ہم ٹی نیگیٹو سے، یا ٹرانسپورٹ نمبر آف کیٹائن کو ہم ٹی سی یعنی ٹرانسپورٹ نمبر آف کیٹائن، یا ٹی اے یعنی کہ ٹرانسپورٹ نمبر آف اینائن، اور ان سی یا ان اے سے بھی جو ہے نا ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ نمبر آف کیٹائن اور ٹرانسپورٹ نمبر آف اینائن، یہ بھی وہی جو ہے نا ڈینوٹیشن ہے اس کے لیے۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ اسکرول کر کے یہاں پہ نیچے آتے، اس کو ایک ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ایک سیل بنا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے اینوڈک کمپارٹمنٹ اور یہ ہے کیتھوڈک کمپارٹمنٹ۔ اب جو یہاں پہ سیل بنے، یہ سالٹ برج کی وجہ سے جو ہے نا کنیکٹڈ ہے، اوپر وولٹ میٹر لگایا گیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو دونوں جو ہے نا کیتھوڈک کمپارٹمنٹ اور اینوڈک کمپارٹمنٹ دونوں میں جو ہے نا آئنز موجود ہے، پازیٹیو بھی ہے، نگیٹیو بھی ہے، اینوڈ بھی ہے۔ اینوڈ یہاں پہ لگا ہوا ہے اور یہ کیتھوڈ یہاں پہ لگا ہوا ہے۔ صحیح ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ اینوڈ جو ہے نا پازیٹیو ہوتے ہیں تو اس کی طرف جو ہے نا اینائن موو کریں گے جو نگیٹیو آئن ہوتے ہیں، اور کیتھوڈ جو ہے نا وہ نگیٹیو ہوتے ہیں تو اس کی طرف جو ہے نا کیٹائن موو کریں گے، یعنی جو پازیٹیو آئن ہوں گے سلوشن میں۔ اب یہاں پہ جو کیٹائن ہوں گے تو وہ یہاں سے جو ہے نا سالٹ برج کے ذریعے سے جو ہے نا موو کر کے یہاں پہ آئیں گے، اور یا کیتھوڈ کی طرف آئیں گے۔ یہاں سے جو اینائن ہوں گے وہ موو کر کے جو ہے نا اینوڈ کی طرف آئیں گے۔ اب یہاں سے کیٹائن، یہاں سے اینائن، یہ جو موو کر رہے ہیں، اس موومنٹ کی وجہ سے جو الیکٹریسٹی کی یہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، دس از کالڈ ٹرانسپورٹ نمبر۔ جو اس کی وجہ سے الیکٹریسٹی کی جو ہے نا وہ فلو ہو رہی، دس از کالڈ ٹرانسپورٹ نمبر۔ اب یہ ڈیفرنٹ ہو رہی ہے، دیکھ لیں، اینائن کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے، کیٹائن کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے۔ جو اینائن کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ ہم الگ جو ہے نا وہ لیں گے، جو کیٹائن کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ ہم الگ لیں گے، اور جس کو ہم نام دیتے ہیں ٹرانسپورٹ نمبر آف کیٹائن اور ٹرانسپورٹ نمبر آف اینائن۔ تو یہ ایک سمپل سا ڈائیگرام میں نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے، اس چیز کو جو ہے نا آپ صرف اور صرف یہ ڈیفینیشن کو سمجھانے کے لیے یہ ہے۔ اب اوپر جاتے ہیں پھر سے، اور وہی سے جو ہے نا یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ نمبر آف، اچھا، ٹرانسپورٹ نمبر آف اینائن۔ صحیح ہے، ٹرانسپورٹ نمبر آف اینائن کو ہم اگر میتھمیٹیکلی یا جو ہے نا اس کی فارمولے کی طرف ہم دیکھ لیں تو کرنٹ کیریڈ بائی دا اینائن، یعنی کہ نیگیٹیو آئن جو کرنٹ کیری کرے گا اینوڈک سے، یہ جب کیتھوڈک سولوشن کی جو میں نے نیچے بتا دیا کہ اینوڈک کمپارٹمنٹ سے جو ہے نا یہ کیتھوڈک کمپارٹمنٹ کی طرف، کیتھوڈ کی طرف جائیں گی یہ اینائن، تو یہ جتنا پورشن اپنے ساتھ جو ہے نا کرنٹ کا کیری کر رہے ہیں، دس از کالڈ ٹرانسپورٹ نمبر آف اینائن۔ اور اس کو جو ہے نا ہم لیں گے کہ اس کی ٹوٹل کرنٹ
پاسڈ تھرو دا سولوشن، یعنی سولوشن کا جتنا کرنٹ ہوگا ٹوٹل کو جو ہے نا ہم ڈینومینیٹر میں لیں گے، اس کے جو ہے نا نومینیٹر میں جو ہے نا ہم انائن کا جو اپنے ساتھ کیری کر رہے ہیں اس کو لیں گے. سو دس ول بی کالڈ دا ٹرانسپورٹ نمبر آف دا انائن، یعنی فریکشن آف کرنٹ کیریڈ بائی دا انائن. اور سیم جو ہے نا فریکشن آف کرنٹ کیریڈ بائی دا کیٹائن بھی ہم لیں گے، جو میں یہی ایکسپلین کیا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹریسٹی کی جو فلو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسپیڈ پہ، یعنی کہ اگر آئن کا اسپیڈ زیادہ ہے تو الیکٹریسٹی جو ہے نا زیادہ فلو کرے گا. اگر آئن کی جو ہے نا وہ اسپیڈ کم ہے تو کرنٹ کی جو وہ ہے ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی کم ہوگا. اب جو اماؤنٹ آف کرنٹ ہے کیٹائن یا جو ہے نا اماؤنٹ آف کرنٹ جو ہے نا انائن کیری کرتا ہے، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اسپیڈ آف کیٹائن یا اسپیڈ آف انائن. صحیح، یعنی پہلے بھی بتایا کہ اگر اسپیڈ آف کیٹائن زیادہ ہوگا تو کرنٹ جو ہے نا زیادہ جو ہے نا وہ کیری کرے گا، چاہے وہ اسپیڈ آف کیٹائن اگر زیادہ ہے تو زیادہ جو ہے نا وہ کیری کرے گا، یا اسپیڈ آف انائن جو ہے نا زیادہ ہے تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ کرنٹ کیری کرے گا. اور اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں اوپر جو ہم نے ایکسپلینیشن کی اس کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹوٹل اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگی اسپیڈ آف کیٹائن یا اسپیڈ آف انائن کے ساتھ، یعنی دونوں کو لے کے اسپیڈ آف کیٹائن اسپیڈ آف کیٹائن اور اسپیڈ آف انائن دونوں کے ساتھ جو ہے نا اس کی ڈائریکٹ ریلیشن ہے کہ اگر ان دونوں کو پلس کر لے تو ٹوٹل جو ہے نا الیکٹریسٹی کرنٹ کیری یہ ہمیں دے دیتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے نیچے آتے ہیں اس کے، اور اس کا ایک ٹرانسپورٹ نمبر آف دا کیٹائن پلس ٹرانسپورٹ نمبر آف انائن یہ برابر ہوگا کیٹائن یا انائن کا. ہم اگر لیتے، اگر ہم یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے کیٹائن کے لیا ہوا ہے تو اسپیڈ آف کیٹائن ڈیوائڈیڈ بائی اسپیڈ آف انائن پلس اسپیڈ آف دا کیٹائن. اور یہاں پہ ٹرانسپورٹ نمبر آف انائن اگر ہم لے لیں تو اسپیڈ آف دا انائن ڈیوائڈیڈ بائی اسپیڈ آف دا انائن پلس اسپیڈ آف دا کیٹائن. یعنی اس سے ہم اس چیز پہ جو ہے نا پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں اس ڈسکشن سے جو ہم نے اوپر کی ہے اس سے ہمیں ٹرانسپورٹ نمبر کا ایک دوسرا ڈیفینیشن، ایک تو ہم نے جو پہلے سٹارٹنگ میں کی کہ پورشن آف کرنٹ کیریڈ بائی دا آئن آف دا گیون اسپیشی، دس از کالڈ ٹرانسپورٹ نمبر. اب جو دوسرا ڈیفینیشن ڈسکشن سے جو ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسپیڈ ہے آئن کا اس کو ہم لے لیں ٹوٹل جو اسپیڈ ہے سولوشن کا، یعنی کہ اسپیڈ آف پرٹیکولر آئن جو ہے نا ہم لے لیں اور اس کو جو ہے نا اس کی ریشو لے لیں ٹوٹل اسپیڈ آف دا سولوشن، یعنی ٹوٹل آئن جو ہے سولوشن میں اس کی اسپیڈ کے ساتھ ہم اس کا ریشو لے لیں تو یہ بھی ہمیں ٹرانسپورٹ نمبر کا ایک قسم کا ڈیفینیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے اور ویلڈ ڈیفینیشن ہے. اچھا، تو ٹرانسپورٹ نمبر آف دا آئن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسپورٹ نمبر آف دا آئن از دا ریشو آف دا اسپیڈ آف دا آئن ٹو دا سم آف دا اسپیڈ آف بہت دا آئن. یعنی کہ اگر دو آئن ہیں سولوشن میں تو دو کی ہم لیں گے، دو ہی ہوں گے کیونکہ یا تو کیٹائن ہوں گے اور یا انائن ہوں گے. صحیح ہے، تو ان دونوں کو لے کے اوپر جو ہے نا ہم کیا لیں گے، یا تو انائن لیں گے جس کے ساتھ ہم لینا چاہتے ہیں، یعنی اگر ٹرانسپورٹ نمبر آف کیٹائن ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیٹائن کے ساتھ لیں گے، اگر انائن فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو انائن کے ساتھ لیں گے. اور ایک بات اور کہ جب بھی ہم ٹرانسپورٹ نمبر آف کیٹائن پلس ٹرانسپورٹ نمبر آف انائن جو ہے نا پھر یہ دونوں ہم پلس کر کے جو ہے نا اس کے برابر ہوگا. اور یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ٹرانسپورٹ نمبر جو ہے نا فل ٹرانسپورٹ نمبر دونوں کا، یعنی کیٹائن اور انائن کا فل سولوشن کا جو ٹرانسپورٹ نمبر ہے وہ 1 کے برابر ہوگا. وہ ایک سے جو ہے نا زیادہ کبھی نہیں ہو سکتا، میکسیمم جو ہے نا وہ 1 ہی آئے گا. اچھا، پھر ڈائلوٹ سلیوشن کے لیے انہوں نے ایک اور جو ہے نا ایک چیز پٹ کی ہوئی ہے کہ ٹرانسپورٹ نمبر آف کیٹائن اور ٹرانسپورٹ نمبر آف انائن انہوں نے یہ لیمڈا انفینٹی کے برابر کیا ہوا ہے. یعنی یہ اور کچھ نہیں ہے، بس ٹوٹل کرنٹ جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سولوشن کا ٹوٹل کرنٹ جو ہے نا اس کے برابر ہے لیمڈا انفینٹی کی. تو اب ہم ٹرانسپورٹ نمبر آف کیٹائن کے ساتھ جو ہے نا اسپیڈ آف دا کیٹائن اور ٹوٹل اسپیڈ آف دا آئن ان دا سولوشن اور اسپیڈ آف دا انائن اور ٹوٹل اسپیڈ آف دا آئن ان دا سولوشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. اب ٹرانسپورٹ نمبر کی جو ہے نا کچھ ایکسپیریمنٹلی ہم اس کی کیلکولیشن اور اس کی جو ہے نا ڈٹرمنیشن کر سکتے ہیں. یہ کچھ 2 میتھڈ ہے اور وہ انشاءاللہ ہم پھر سے کبھی وہ ایکسپلین کریں گے. اب ہم آتے ہیں ٹرانسپورٹ نمبر کے کچھ فیکٹرز ہے کہ کون کون سے ایسے فیکٹر ہے کہ جو کہ ٹرانسپورٹ نمبر جو ہے نا وہ
اگر وہ چینج ہو جائے تو ٹرانسپورٹ نمبر کا اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہے. تو سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے یہ بتایا گیا ہے ہمیں کہ ٹرانسپورٹ نمبر جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے اسپیڈ آف دا آئن پہ, اور اسپیڈ آف دا آئن ان ٹرم جو ہے نا اس کا کچھ فیکٹر افیکٹنگ ہے, اس کو ہم ابھی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ نیچر آف دا آئن ہے. اچھا, یہاں پہ اگر آ جائے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نیچر آف آئن. اچھا, نیچر آف آئن یہاں پہ ٹرانسپورٹ نمبر کس طرح جو ہے نا اسے افیکٹ کرتا ہے. نیچر آف آئن دیکھیں, سائز جتنا بڑھے گا, یعنی کہ ہائیڈروجن سے اگر ہم نیچے آتے جائیں گے پیریوڈک ٹیبل میں تو سائز جو ہے نا بڑھے گا. جتنے بھی فرام ٹاپ ٹو باٹم آئیں گے تو سائز بڑھے گا. جب سائز بڑھے گا تو آئن کی موبیلٹی کم ہوگی, اور ہم کہہ رہے کہ ٹرانسپورٹ نمبر جو ہے نا وہ موبیلٹی کے ساتھ بہت ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اگر یعنی کہ اگر سائز جو ہے نا بڑھ رہا ہے تو موبیلٹی جو ہے نا اس کی کم ہوگی. تو ٹرانسپورٹ نمبر چونکہ موبیلٹی کے ساتھ اس کی ڈائریکٹ ریلیشن ہے, تو اگر موبیلٹی کم ہوگی تو ٹرانسپورٹ نمبر ان ٹرن جو ہے نا اس کا کم ہوگا, ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ کم ہوگا. اب یہاں پہ دیکھ لیے ہائیڈروجن کا جو ہے نا سائز چھوٹا ہے, پھر لیتھیم کا ہے, سوڈیم کا ہے اور پوٹاشیم کا ہے. تو جتنا جو ہے نا سائز انکریز ہوگا اتنی جو ہے نا آیونک موبیلٹی آئن کی جو ہے نا وہ ڈیکریز ہوگی, اور اتنا جو ہے نا پھر مومنٹ اس کا ڈیکریز ہوگا, اور سیم اسی طریقے سے جو ہے نا ٹرانسپورٹ نمبر جو ہے نا اس کا ڈیکریز ہوگا. تو جتنا اسمالر سائز ہوگا آئن کا اتنا جو ہے نا اس کی ٹرانسپورٹ نمبر زیادہ ہوگا, اور جتنا سائز جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا اس کی ٹرانسپورٹ نمبر جو ہے نا وہ ریڈیوز ہوتی جائے گی. اس کو ہم اوپر جو ہے نا وہ پڑھیں گے ابھی. کاؤنٹر پارٹ افیکٹ. کاؤنٹر پارٹ افیکٹ یہ سولوشن میں ہوتا ہے کہ سولوشن میں اگر دو آئن ہیں تو ایک آئن کا جو ہے نا دوسرا جو اس کے ساتھ کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے, یعنی اگر ایک پازیٹیو ہے تو اس کے ساتھ ایک نگیٹیو ہوگا, تو اس نگیٹیو آئن کا یا اس پازیٹیو آئن کا اپنے نگیٹیو کاؤنٹر پارٹ پر, یا نگیٹیو آئن کا اس پازیٹیو جو کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا ٹرانسپورٹ نمبر بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. ہم آگے اوپر جو ہے نا ہم اس کو پڑھیں گے کس طرح افیکٹ ہوتا ہے, دو سولوشن کمپیئر کریں گے ان کو. اچھا, ہائیڈریشن کو جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہائیڈریشن کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ لیں. ایکو سولوشن میں جب بھی ہم بات کریں گے ایکو سولوشن میں تو ہیویلی ہائیڈریٹڈ آئن جو ہوں گے ایکو سولوشن میں, کیونکہ ہائیڈریشن ہوں گی آئن کی, تو جتنی جو ہے نا ہائیڈریشن زیادہ ہوگی اتنی جو ہے نا اس کا سائز بڑھے گا, اور جب سائز بڑھے گا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب سائز بڑا ہوگا تو اس کا مومنٹ کم ہوگا, اس کی موبیلٹی کم ہوگی, اور جب موبیلٹی کم ہوگی تو اس کی جو ٹرانسپورٹ نمبر ہے جو ہے نا وہ افیکٹ ہوگی, وہ کم ہوگی. تو کہہ رہے کہ ایکسٹنٹ آف ہائیڈریشن افیکٹ دا آیونک موبیلٹی آف دا آئن, یعنی ہیویلی ہائیڈریٹڈ آئن بیکم, وہ لارج, جو ہائیڈریٹڈ زیادہ ہوتے ہیں اس کا لارج سائز ہوتا ہے, ان کی سائز جو ہے نا واٹر کی جو اٹیچمنٹ ہے اس کی وجہ سے وہ انکریز ہوتی جاتی ہے. صحیح ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ سلولی پھر موو کرے, جب سلولی موو کرے تو اس کا ٹرانسپورٹ نمبر جو ہے نا وہ کم ہوگا. اب اوپر جو ہے نا اس کی جو یہ فیکٹر ہم نے اس کو تھوڑا سا ایک ریویو دیتے ہیں, یہاں سے پڑھتے ہیں کہ بک میں کیا لکھا ہوا ہے. تو nature of iron is a general rule, the smaller the size of the iron greater will be its speed. جتنا سائز کم ہوگا اتنا سپیڈ زیادہ ہوگا, وہ ہم نے بتایا ہے, آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں. hence the transport number of the smaller iron will be higher. تو ٹرانسپورٹ نمبر جو ہائیڈروجن آئن ہے اس کی جو ہے نا ٹرانسپورٹ نمبر زیادہ ہوگا سوڈیم اور پوٹاشیم آئن کے مقابلے میں, کیونکہ اس کا جو ہے نا سائز اسمال ہے بنسبت سوڈیم اور پوٹاشیم کے. سوڈیم کا زیادہ ہوگا پوٹاشیم سے, کیونکہ سوڈیم کا سائز جو ہے نا وہ اسمالر ہے پوٹاشیم سے. نیچر آف دا ادر آئن پریزنٹ, یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کاؤنٹر پارٹ افیکٹ. صحیح ہے, ہم نے کہا کہ ٹرانسپورٹ نمبر آف کیٹائن اس کے برابر ہے, ٹرانسپورٹ نمبر آف اینائن اس کے برابر ہے. اب thus we find that the transport number of the anion in the cation depend upon the speed of the cation in anion. یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا, اوپر ہم نے ڈسکشن کیا کہ کس طرح جو ہے نا یہ اسپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دا ٹرانسپورٹ نمبر آف دا کلورین آئن از فاؤنڈ ٹو بی ڈفرینٹ ان HCl اینڈ سوڈیم کلورائڈ. اب یہاں پہ دیکھیے دو سولوشن بنے ہوئے, ایک ہے سوڈیم کلورائڈ کا سولوشن, دوسرا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ کا سولوشن. صحیح ہے, اب دونوں میں جو ہے نا ایک جو انائن ہے, انائن جو پارٹ ہے وہ ہے کلورائڈ آئن کا جو ہے نا انوالومنٹ ہے یہاں پہ, لیکن یہاں پہ جو کیٹائن ہے وہ چینج ہے, سوڈیم ہے اور
اور یہاں پہ جو ہے نا ہائیڈروجن ہے. اب سوڈیم اور ہائیڈروجن کی جو سائز ہے اس میں فرق ہے. ہائیڈروجن کا سائز کم ہے بنسبت سوڈیم کی. صحیح ہے. تو اسی وجہ سے اس سائز کے افیکٹ کی وجہ سے جو کہ کلورین کے اوپر آیا ہوا ہے، سوڈیم کا یہاں پہ کلورین کے اوپر، ہائیڈروجن کا یہاں پہ کلورین کے اوپر، اس سائز کی افیکٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو کلورین کا وہ ہے ٹرانسپورٹ نمبر ہے وہ ایچ سی ایل کے سولوشن میں 0.16 ہے، اور جو سوڈیم پلس کلورائڈ کا سولوشن ہے اس میں 0.0004 ہے. یعنی اس میں جو ہے نا بہت زیادہ کم ہے اس کی جو ٹرانسپورٹ نمبر ہے، اور اس میں کچھ زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہائیڈروجن ہے اس کا سائز اسمال ہے. میں نے کہا کہ اسمال سائز جو ہے نا اس کی وہ ٹرانسپورٹ نمبر زیادہ ہوگی بنسبت وہ جو لارجر سائز ہوگا. صحیح ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ ایفیکٹ پھر کاؤنٹر پارٹ جو ہے نا اس طرح ایفیکٹ کرتا ہے. اچھا یہ بھی ہم نے پڑھا کہ ہائیڈریشن کس طرح جو ہے نا ایفیکٹ کرتا ہے. پہلے سے ہم نے اچھا ایکسپلین کیا کہ جو ہائیڈریٹڈ آئن ہوں گے اس کی سائز بڑھے گی ہائیڈریشن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کی موبلٹی جو ہے نا وہ ریڈیوس ہوگی، اور جب موبلٹی ریڈیوس ہوگی تو ہم نے کہا تھا کہ موبلٹی اور ٹرانسپورٹ نمبر کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا موبلٹی ریڈیوس ہوگی، ٹرانسپورٹ نمبر جو ہے نا اس کا ریڈیوس ہوگا. دا اسپیڈ آف دا آئن از انارمسلی افیکٹڈ بائی دا hydration of an ion, and this result in the large changes in the transport number of the ion, since the size of the lithium positive is much smaller than the sodium cation, and so lithium is expected to have a larger speed and a higher transport number as compared to sodium. صحیح ہے. اب یہاں پہ کہہ رہے کہ لیتھیم کا جو ہے نا سائز وہ چھوٹا ہے سوڈیم سے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ لیتھیم کا جو ٹرانسپورٹ نمبر ہے وہ سوڈیم سے جو ہے نا وہ زیادہ ہوگا کیونکہ اس کی سائز جو ہے نا وہ ہے کم ہے. لیکن ایکچوئل میں جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتا. لیتھیم کی جو ہے ہائیڈریشن ہے وہ زیادہ ہے بنسبت سوڈیم کی. تو اسی وجہ سے جو ہے نا جب یہ زیادہ ہائیڈریٹڈ ہوگا تو اس کا سائز زیادہ ہو جائے گا بنسبت سوڈیم کے. اور یہاں پہ میں نے ایک ایگزامپل میرے خیال میں دیا ہوا ہے. یہ یہاں پہ نہیں ہے. اچھا ایگزامپل آئی نہیں ہے، میں نے دیا تھا لیکن یہ آئی نہیں ہے. اس میں مسئلہ آیا ہے نہیں آیا ہے. چلو ٹھیک ہے یہاں سے دیکھتے. تو کہتے تو لیتھیم کی جو ہے نا ہائیڈریشن زیادہ ہوتی ہے بنسبت سوڈیم کی. تو اسی وجہ سے جب اس زیادہ ہائیڈریٹڈ ہوگا تو اس کا سائز بڑھے گا، اس کے زیادہ جو ہے نا واٹر مولیکول اٹیچ ہوں گے تو اس کا سائز بڑھے گا. تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا پھر اس کی جو ٹرانسپورٹ نمبر ہے وہ کم ہوگی بنسبت سوڈیم کی. تو جب بھی ہائیڈریشن کا ورڈ آ جائے یا جو ہے نا ایک سولوشن کا ورڈ آ جائے اور اس میں جو ہے نا ان آئن کی بات کی جائے تو ہم ہائیڈریشن کو جو ہے نا ضرور وہ دماغ میں رکھیں گے. وہ ہم ضرور جو ہے نا اپنی توجہ اس کی طرف لائیں گے کہ ہائیڈریٹڈ آئن جو ہے نا وہ جو آئن اسمالر ہے وہ زیادہ ہائیڈریٹڈ ہوں گے. صحیح ہے. ہائیڈریشن جو ہے نا اسمالر آئن کی زیادہ ہوتی ہے. جب وہ زیادہ ہائیڈریٹڈ ہوں گے تو زیادہ واٹر جو ہے نا مولیکول اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس کی سائز بڑھے گی، جس کی وجہ سے اس کی جو وہ ہے جو موبلٹی ہے وہ ریڈیوس ہوگی. جب موبلٹی ریڈیوس ہوگی تو اس کی ٹرانسپورٹ نمبر جو ہے نا وہ خود بخود جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جائے گی. صحیح. یہاں سے but it is not so, rather the transport number of the sodium is found to be higher as compared to the sodium. This is lithium. This is because lithium positive ion are more hydrated as compared to sodium positive ion. The smaller the transport number of the sodium ion as compared to a larger potassium ion can also be attributed to more hydration of the sodium ion as compared to hydration of the potassium ion. اور یہی جو ہے نا بات سوڈیم اور پوٹاشیم پہ بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا کنسنٹریشن کے بارے میں جو ہے نا کنسنٹریشن زیادہ جو ہے نا ٹرانسپورٹ نمبر کو افیکٹ نہیں کرتا. کچھ افیکٹ ہے. کہتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ دیئر از چینج ان دا ٹرانسپورٹ نمبر آف دا آئن وچ ود چینج ان دا کنسنٹریشن بٹ دس چینج از ویری اسمال. بٹ اف دیئر اکر any complex formation due to increase in the concentration, there occur a significant change in the transport number. اچھا یہ جو ریلیشن ہے یہ جان اینڈولی نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، اور یہ ریلیشن ہمارے لیے نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ اس کی اور بات نہیں کروں گا. بس آپ لوگ اتنا سمجھ لیں کہ ٹرانسپورٹ نمبر جو ہے نا یہ کنسنٹریشن سے جو ہے نا زیادہ افیکٹڈ نہیں ہوتا. لیکن اگر کمپلیکس کی چانس بن جائے، اگر ہم کنسنٹریشن جو ہے نا بہت زیادہ کر دیں تو اس کی تو کمپلیکس کی اگر فرمیشن ہو جائے، کنسنٹریشن اگر بہت زیادہ ہم انکریز کریں اور اس میں جو ہے نا کمپلیکس کی فرمیشن ہو جائے
تو اسی میں پھر ایک چانس ہے کہ یہ ایک وہ ہو سکتا ہے کہ اگر کمپلیکس فارمیشن اس میں آ جائے تو پھر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے، اسی سے سمجھتے ہیں کہ کمپلیکس فارمیشن سے جو ہے نا کیا اثر ہوگا اس پہ جو ہے نا پھر ٹرانسپورٹ نمبر ریڈیوس ہو سکتا ہے. اگر کمپلیکس کا فارمیشن ہو جائے تو پھر اس کی جو ٹرانسپورٹ نمبر ہوگی وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا وہ جو کمپلیکس بنے گا وہ اپوزٹ سائڈ پہ موو کر کے جو ہے نا جو ایکٹو سائڈ ہے وہ بلاک کرے گا، اور جو ہے نا ٹرانسپورٹ نمبر کو وہ کرے گا، وہ افیکٹ کرے گا پھر زیادہ. تو یہ بلکہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا یہاں سے دیکھ لے دیر از اے فال ان دا ٹرانسپورٹ نمبر آف دا کیڈمیم آئن فرام 0.444 in 0.005 molar solution of cadmium iodide to 0.003 in 0.025 molar solution of the cadmium iodide. At higher concentration, it becomes zero and even negative. This would be explained if we consider the formation of the complex ion at higher concentration. صحیح، یہاں سے ایکسپلینیشن کو دیکھ لیں. یہاں پہ جو ہے نا اگر ہم یہ کنسنٹریشن جو ہے نا اگر یہ کنسنٹریشن لو ہے تو یہ چیز بنے گا نارملی. اگر یہ کنسنٹریشن ہم ہائی کریں تو یہ کمپلیکس کی جو ہے نا فارمیشن ہوگی، اور اگر یہ کمپلیکس بن گیا تو ان ڈائلوٹ سولوشن آف کیڈمیم آئیوڈائڈ اونلی اے فیو کیڈمیم آئیوڈائڈ آئن آر پریزنٹ اینڈ سو کیڈمیم پازیٹیو آئن exhibit their normal transport number. But when the concentration is increased, more cadmium iodide ion are formed and these migrate to anodic compartment. وہ جو ہے نا یا سے چونکہ یہ انائن ہے، یہ آئن جو ہے نا انائن ہے، تو یہ اپوزٹ جو ہے نا یہاں سے انوڈک کمپارٹمنٹ سے مائگریٹ کرے کیتھوڈک کی طریقے. اینڈ سیم پرٹیکولر ٹائم دا نمبر آف دا کیڈمیم آئیوڈائڈ آئن مائگریٹنگ ٹو دا انوڈک کمپارٹمنٹ از سیم ایز کیڈمیم پازیٹیو آئن مائگریٹنگ فرام اٹ اینڈ دا ٹرانسپورٹ نمبر بیکن زیرو. تو کیڈمیم پازیٹیو آئن جو یہاں سے جا رہا ہے اور یہاں سے جو ہے نا جو مطلب کیڈمیم آئیوڈائڈ آئن کی جو ٹرانسپورٹ ہے اور کیڈمیم پازیٹیو آئن کی جو ہے وہ ایکول کر لے گا، اور اسی وجہ سے جو ہے نا اس کی جو ٹرانسپورٹ نمبر ہے وہ زیرو ہو جائے گی، ایکول ہو جائے گی. اور اسی طرح سے جو ہے نا پھر ہو سکتا ہے کہ نگیٹو میں بھی آ جائے اگر اس کی ایک کی ٹرانسپورٹ نمبر زیادہ ہو جائے. آتے پھر ٹمپریچر کے اوپر. اچھا، ٹمپریچر کے زیادہ کچھ نہیں ہے، پہلے بھی بتا دیا کہ ٹرانسپورٹ نمبر میگزیمم جو ہے نا وہ 1 ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ٹرانسپورٹ نمبر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. تو اب وہ آئن جس کے لیے ٹرانسپورٹ نمبر جو ہے نا 0.5 ہے یا 0.5 سے کم ہے، تو اس کی جو ہے نا ٹرانسپورٹ نمبر ٹمپریچر انکریز کرنے سے جو ہے نا وہ انکریز ہوگا، 0.5 تک جائے گا. 0.5 پہ جو ہے تو اس کی زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹ نہیں ہوگی ٹمپریچر انکریز یا ڈیکریز کرنے سے. لیکن جو 0.5 سے کم ہے اس کی اگر ہم ٹرانسپورٹ نمبر اس کی اگر ہم ٹمپریچر انکریز کریں تو ٹرانسپورٹ نمبر ان کا انکریز ہوگا. لیکن جو 0.5 سے زیادہ ہے ان کی اگر ہم ٹمپریچر انکریز کریں تو اس کا ٹرانسپورٹ نمبر ریڈیوس ہوگا، وہ 5 پہ آئے گا. تو اس کے لیے یہ ہے ٹمپریچر کے لیے. انٹر ایونک افیکٹ کو جو ہے نا میں کبھی دوسری ویڈیو میں اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں وہ ایکسپلین کروں گا. ریلیکسیشن افیکٹ اور الیکٹروپوریٹک افیکٹ اس پہ جو ہے نا ایک الگ سی ویڈیو انشاءاللہ ہم بنائیں گے. تھینک یو.